اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 18 رجب سے لے کر 27 رجب تک کا ایک خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ آج کے دن سے لے کر 27 رجب تک، یعنی کہ رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ نے ایک دن یہ صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ صدقہ خیرات آپ کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے گا، اور آج کی میری اس ویڈیو کا مقصد میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے یہ خاص ویڈیو ہے جو کہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور وہ مہینے بعد کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنا معائنہ کرواتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں، اور ان کی رپورٹس میں کوئی بیماری نہیں، وہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہیں، لیکن وہ جسمانی طور پر محفوظ ہیں، لیکن وہ ذہنی طور پر کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، یا پھر انہیں ایسی کوئی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں دلی سکون نہیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ خاص طور پر ہر قسم کی بیماری سے نجات کے لیے ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا پھر روحانی بیماری ہو یا پھر ذہنی بیماری ہو۔ ہر قسم کی روحانی بیماری کا یہ علاج، یہ ایک صدقہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک مختصر سا عمل ہے جس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو پہلے میں آپ کے ساتھ مختصر سی صدقہ کرنے کی فضیلت اور برکات شیئر کروں گی، لیکن خاص بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس صدقے کے بعد قیامت تک آپ کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہوگی، انشاءاللہ آپ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ تو جیسا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے توبہ استغفار کریں، اپنے لیے ایسے چند اعمال کریں کہ ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کے ساتھ صدقہ کرنے کی فضیلت برکات کے بارے میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو عموماً آدمی کو مرتے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش وہ اپنی زندگی میں یہ مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت بنا لیتا تو اچھا ہوتا، مگر میں نے زندگی میں یہ نہیں کیا۔ اگر مجھے ایک لمحے کی مہلت مل جائے تو میں ساری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور کہنے لگ جاؤ کہ اے میرے رب، مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ باحوالہ سورۃ منافقون۔ لیکن وقت تو مقرر ہے، تو انسان نے اس دنیا سے تو رخصت ہونا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ دنیا سے جانے سے پہلے آپ یہ صدقہ خیرات ضرور کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ صدقہ خیرات نہ صرف رجب کے مہینے میں بلکہ آپ ہر مہینے میں ایک مرتبہ یہ صدقہ خیرات ضرور نکالا کریں۔ صدقہ کی فضیلت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ خیرات زیادہ پسند ہے جو زندگی اور صحت کی حالت میں کیا جائے۔ باحوالہ بخاری۔ اسی طرح زندگی اور تندرستی کی حالت میں 1 درہم خیرات کرنا موت کے وقت 100 درہم خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ باحوالہ ابو داؤد۔
تو صدقہ خیرات کرنے سے آنے والی بلائیں اور مصیبتیں رک جاتی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ خیرات ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے مال اور دولت میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں بے بہا برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ ہم ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہ سکیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ حلال کمائی ہی قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اپنے پاس اس کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح کوئی بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ باحوالہ بخاری۔ تو ان احادیث سے صدقہ کرنے کی فضیلت آپ کو معلوم ہو گئی۔ اب میں آپ کے ساتھ صدقہ کرنے کے متعلق ایک مختصر سا عمل اور طریقہ کار شیئر کروں گی کہ صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ ہر روز 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، تو ایک کہتا ہے کہ اے اللہ صحیح اور خرچ کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرما، تو دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ بخیل کا مال ضائع کر دے۔ باحوالہ بخاری۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، صدقہ کرنے کے متعلق بہت سی احادیث ہے، قرآنی آیات ہیں، لیکن اب میں آپ کے ساتھ صرف صدقہ کرنے کا طریقہ کار شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ مختصر سا عمل شیئر کروں گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے یہ صدقہ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ جو میری بہن یا بھائی بیمار ہیں، آپ نے اس کے وزن کے مطابق سفید صدقہ نکالنا ہے۔ اب سفید صدقہ کیا ہے؟ سفید صدقہ ان کے چاولوں کا، چینی کا اور آٹے کا، یہ 3 قسم کا آپ نے صدقہ نکالنا ہے، اور یہ صدقہ آپ نے آسمانی پرندوں کے لیے، ان کے جو آسمان میں اڑتے ہیں ان پرندوں کے لیے یہ صدقہ نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو زمین پر رینگنے والے کیڑے ہیں ان کے لیے، اور جو پانی میں رہنے والی مخلوقات ہیں ان کے مچھلی وغیرہ، ان 3 آپ نے جانوروں کو صدقہ دینا ہے۔ اب آپ نے یہ صدقہ اس طرح سے کرنا ہے کہ اگر آپ کی عمر 20 سال ہے تو آپ نے 10 کلو آٹا لینا ہے، 10 کلو چاول اور 10 کلو آپ نے چینی لینی ہے۔ اگر آپ کی عمر اس سے زیادہ ہے، جیسے کہ اگر آپ کی عمر 30 سال ہے تو آپ نے 15 کلو چینی لینی ہے اور 15 کلو آٹا اور چاول لینے ہیں۔ پھر آپ نے ان پر اللہ کے کلام کو پڑھ کر، قرآن آیت کو پڑھ کر صدقہ خیرات کر دینا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کے بعد آپ نے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے یا باعثو یا نورو سلام قول من رب رحیم، یا باعثو یا نورو سلام قول من رب رحیم، آپ نے اللہ کے ناموں کو اور قرآنی آیت کو اس سفید صدقے پر آپ نے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے 11 مرتبہ استغفار کرنی ہے۔ استغفار کرنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس سفید صدقے پر دم کر دینا ہے، ان کے پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سفید صدقے کو، ان 3 چیزوں کے صدقے کو آپ نے چرند پرند اور کیڑے مکوڑوں کو کھلا دینا ہے۔ یعنی اب جو چاول ہیں یہ چاول آپ نے پرندوں کو صدقہ کر دینا ہے۔ اب آپ یہ صدقہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ روزانہ کے معمول پر ان چاولوں میں سے نکال کر چاول اپنے گھر کی چھت پر ڈال دیں، یا پھر ایسی جگہ جہاں کوئی کھلا میدان ہو ادھر آپ یہ چاول صدقہ کر دیں، آسمانی پرندے ان چاولوں کو کھا سکیں۔ پھر آ گئی چینی کی بات۔ آپ نے اس چینی کو زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں کو صدقہ کرنی ہے۔ روزانہ کے معمول پر آپ اس چینی کو ایسی جگہ رکھ دیں جہاں کیڑے مکوڑے اس چینی کو کھا سکیں۔ پھر آ گئی بات آٹے کی۔ پھر آپ نے آٹے کی گولیاں بنا لینی ہیں، اپنی عمر کے مطابق آٹے کی گولیاں اس آٹے میں سے نکال کر آٹا بنا لینی ہیں، اور آپ نے سمندر میں یا ندی نالے میں صاف پانی میں پھینک دینی ہے۔ اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ آٹے والا روزانہ کے معمول پر نہیں کر سکتے تو آپ آٹے کی بڑی بڑی گولیاں بنا کر ایک ہی مرتبہ جا کر کسی پانی میں اس آٹے کی گولیوں کو بہا دیں تاکہ مچھلیاں یہ آٹا کھا سکیں۔
یہ عمل آپ نے اس لیے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ انسانوں کے لیے کریں گے تو وہ دکھاوے کی نظر میں آ جائے گا۔ اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ چرند پرند کے لیے کر رہے ہیں، زمینی مخلوقات کے لیے کر رہے ہیں، پانی میں رہنے والی مخلوقات کو کریں گے تو وہ مخلوقات آپ کا شکر کرنے کے لیے، آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آئیں گی، بلکہ وہ آپ کے لیے اللہ سے دعائیں کریں گی اور آپ کے مقاصد کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں گی۔ آپ کی جو بھی نیت ہوگی اس کے لیے دعائیں مانگیں گی، پھر آپ کو نہ صرف اس دنیا میں بدلہ ملے گا بلکہ آخرت میں بھی بدلہ ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ ہر قسم کی برائی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ بس آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ یہ سفید صدقہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ صدقہ آپ 1 سال کے بعد لازم کر لیا کریں، اور صاحب استاد لوگ تو جتنا چاہیں اس صدقے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ ہر قسم کی برائی سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک کی ذات آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گی، اللہ کے ذات آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گی۔ تو یہ صدقہ کرنے کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ آج 18 رجب سے لے کر 27 رجب تک بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میری کوئی بھی بہن یا بھائی یہ ویڈیو جب بھی دیکھتے ہیں تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔